بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم املیات کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ پیارے دوستو، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات رکھے ہیں۔ موجودہ دور میں جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کے پڑھنے پر اتنی زیادہ برکات رکھی ہیں کہ جو کوئی بھی رزق کی پریشانی میں ان سورتوں کو نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ پاک اس کے گھر میں رزق کی پریشانی کو تو مکمل طور پر دور فرما ہی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرا انعام اللہ کی جانب سے اس انسان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اسے دلی طور پر دنیا میں اتنا سکون ملتا ہے کہ اسے دنیا کی کسی اور چیز سے اتنا سکون نہیں ملتا۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے ایک انسان کے لیے۔ املیات کے پیارے دوستو، یہ وظیفہ ہر کوئی پریشان بہن، بیٹی، بھائی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نماز کی 100% پابندی کر لینی ہے۔ آپ نماز کے عادی بن جائیں۔ آپ کے گھر میں کوئی فرد ایسا نہ ہو جو کہ نماز نہ پڑھتا ہو، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اگر آپ ساری رات تہجد پڑھ لیں اور صبح آپ کی نماز رہ جائے تو وہ ساری رات جو آپ کی ذکر میں عبادات میں گزری ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے دوستو، میری بہنوں اور بھائیوں، نماز کی پابندی اپنے اوپر لازمی کر لیں، اور کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورت فاتحہ، 10 مرتبہ سورت اخلاص اور 10 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ نے 40 دن تک تو ضرور کرنا ہے۔ عورتیں ایام خاص میں یہ عمل نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے، آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل جائیں گے۔ آپ کے حالات جتنے مرضی خراب ہو، آپ پر جتنا مرضی قرض ہو، یہ وظیفہ شروع کرتے ہی اللہ کریم آپ کے حالات تبدیل کرنا شروع کر دیں گے۔ پیارے دوستو، یہ عمل شروع کرتے وقت آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، کیا پتہ ہماری دعائیں، ہمارے وظائف قبول ہوں یا نہ ہوں۔ پیارے دوستو، آپ مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھیں کہ اللہ کریم کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اللہ کریم وظیفہ کرنے والے کو بھی نوازیں گے، اور اس کی آنے والی 7 نسلیں بھی آباد رہیں گی، اور اس رزق سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی اور کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، اپنے اللہ کریم کا یہ واقعہ بھی سن لے کہ آپ اللہ سے مانگتے وقت اپنے گناہوں کو نہ دیکھا کریں کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تو غفور الرحیم ذات ہے، وہ تو کافروں کو بھی روزی دیتا ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، وہ بہت جلد مان جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے زنا کا حمل تھا۔ وہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں وہ کام یعنی زنا کر بیٹھی ہوں جس سے انسان پر حد قائم ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھ پر حد قائم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے والی کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے والی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت کو پیش کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے اور پھر اسے رجم کر دیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھا دی حالانکہ اس نے تو زنا کیا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور کیا اس سے افضل عمل کوئی پاتے ہو کہ اس نے اپنی جان خود اللہ عز و جل کے لیے پیش کر دی۔ تو اے زیڈ عملیات کے پیارے دوستو، گناہگاروں کی توبہ تو بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایک اہم ترین واقعہ توبہ ماضی کے گلوکار جنید جمشید کا ہے، جس نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود گانا بجانا چھوڑ کر اللہ سے تعلق جوڑ لیا۔ کہیں نوح و لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں، تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر کے جنت میں ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب جہنم کے پست ترین درجات میں گر رہا ہے، تو کہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غلام ابن غلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ کریم پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے آپ اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ انشاءاللہ وہ مولا کریم آپ کو کبھی مایوس نہیں چھوڑے گا۔ آخر میں ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے ہی مزید اسلامی وظائف کے لیے ہمارے چینل AZ عملیات کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات بھی درج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔